الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں اللہ ڈینو گوٹ اور گلشن گہرام اور فلک ناز بلڈرز کے متعلق کچھ آگاہی کروں گا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ غریبوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ لے کر کے نہ جاؤ تاکہ تم اپنے حق میں جائے گویا فیصلہ کرا لو اور ان کا مال ناحق کھا جاؤ۔ آج لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں کسی کی جائیداد پر اور پھر الٹا وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، عدالت میں چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہاں تو کا انصاف کا نظام سب جانتے ہیں، اندھی نگری چوپٹ راج۔ تو میرے عزیز اب دیکھیے کیا ہوا۔ اللہ ڈینو گوٹ میں، یہ سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں ہے، پر ولاس کے ساتھ یہ گوٹ ہے اور اس کا تھانہ منگو پیر تھانہ ہے، اور گلشن گہرام کا تھانہ سرجانی ٹاؤن تھانہ ہے، اور یہ نیو لیاری کے ساتھ یہ گوٹ ہے۔ 2007 میں یا اس سے پہلے اس کی پلاٹنگ ہوئی اور میں ان کو 2007 سے تقریباً جانتا ہوں۔ تو غریب لوگوں نے وہاں پر پلاٹ خریدا اور سب نے لے کے چھوڑ دیا کہ جب آبادی ہو جائے گی تو پھر یہاں رہائش کریں گے۔ اب 17-18 سال گزرنے کے بعد حاجی صاحب کو تو ان کے بیٹے بھتیجوں نے مار دیا، راستے سے ہٹایا، کیونکہ ان کا نظام بادشاہت والا حساب ہے کہ ایک گوٹھ باپ بناتا ہے، باپ مر جاتا ہے تو پھر بیٹا قابض ہو جاتا ہے، پھر وہ 20 سال تک کما کر کے کھاتا ہے اس سے۔ اس طریقے سے یہ ایک گوٹھ میں ان کی کئی نسلیں پار ہو جاتی ہیں کھاتے پیتے۔ اب نتیجہ یہ ہوا حاجی صاحب کے مرنے کے بعد انہوں نے قابض ہو گئے ان کے بیٹے اور بھتیجے، اور تمام لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ جتنے لوگوں نے پلاٹ خریدا تھا سب کو بھگایا اور دوبارہ بیچنا شروع کر دیا۔ بعد میں فلک ناز بلڈرز وہ نازل ہو گیا، اور کچھ حصہ جو تھا جس میں ہمارا پرندوں کا فارم تھا اور کئی مکان بنے ہوئے تھے، سب کو بلڈوز کر دیا اور جتنے پلاٹ تھے سب کو اپنے قبضے میں لے لیا فلک ناز بلڈرز نے۔ اور گلشن گہرام کا واقعہ یہ ہے کہ وہاں پہ پلاٹنگ ہوئی، یہ لوگ پہلے کسی اور سے بیچواتے ہیں، بیچنے کے بعد وہ جب پوری قسطیں سمیٹ لیتا ہے، پیسہ لینے کے بعد اس کو بھگا دیتے ہیں، وہ فرار ہو گیا۔ فرار ہونے کے بعد مہر اللہ نام کا شخص قابض ہو گیا، اور قابض ہونے کے بعد اس نے بھی وہی کام کیا جو ان کا روایتی طریقہ ہے، دوبارہ سب پلاٹوں کو بیچا، لوگوں کو دھمکیاں دے دے کر کے بھگا دیا۔ لوگ تھانہ میں جا رہے ہیں لیکن تھانہ جو ہے وہ تو ان کا اپنا خریدا ہوا ہے، وہاں سے صرف تھانے دار جو ہے وہ درخواستیں لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد ان کو بھگا دیتے ہیں، جاؤ بھائی۔ کورٹ میں تو غریب آدمی جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ عدالت کا کام جو ایسا ہے کہ اس میں تو صرف امیر لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ سب لوگ در بدر ہو گئے۔ تو میں بھی تمام حکام بالا کو میں نے خط لکھا، اور حکام بالا کیا کریں گے، انہوں نے وہی تھانہ کو بتایا تھانے میں جائیے۔ اب تھانہ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ تو رشوت کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور نہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان مافیا کے خلاف کارروائی نہیں کرنی ہے، وہ اپنی نوکری بھی بچاتے ہیں۔
یہ یہاں کا دستور ہے۔ اب یہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور مسلمان کا طریقہ تو کسی کا مال کھانا نہیں ہے۔ جو اللہ کے قرآن پہ یقین کرتا ہے تو اللہ کی آیت میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، لیکن یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ما اغنى عنی مالیہ۔ اب اگر مسلمان ہے تو اس بات پہ غور کرے کہ نہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ما اغنى عنی مالیہ، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس آیت پر یقین نہیں ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور نہ اس کا عہدہ کام آئے گا، نہ اس کی یہ جو جہاں کی توانائی ہے، جو ان کا سرداری ہے، جتنے بھی عہدے ہیں کسی کام نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس بات پر، اس قرآن کی آیت پر یقین ہو تو کوئی ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ تو اب یہ معمہ ہوا کہ میں نے تمام حکام بالا کو خط لکھا، لیکن مایوسی ہوئی، عدالت بھی گئے، لیکن کسی نے بھی اس پر کارروائی نہیں کی، نہ انصاف ملا۔ لوگ در بدر ہو رہے ہیں۔ فلک ناز بلڈرز جو ہے وہ تو مافیا بن گیا، اور تمام لوگ در بدر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔